بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. نیو یارک سے لائیو آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں. ہر اتوار کو رات 9 بجے ٹی وی 1 گلوبل پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان علمی اور روحانی جن کا مقام بہت ہی بلند ہے ماشاءاللہ. انہوں نے بہت محنت کی ہے اس میدان میں، علمی اور روحانی دونوں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان دونوں میدانوں میں جن کا اتنا اعلیٰ مقام ہو. تو ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت مفتی مولانا منیر احمد اخون صاحب. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جیسے کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے چند ہفتوں سے ہمارا ٹاپک ہے تزکیہ نفس، کہ کس طرح دل کو صاف کرنا ہے اور اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہی اصل ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی صاحب حیثیت سے تھوڑا سا بھی تعلق پیدا ہو جائے تو ہمیں کتنی مسرت ہوتی ہے، ہم کتنا فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں کہ میرا تعلق فلاں سے ہو گیا ہے اور اب مجھے کوئی تنگ نہیں کر سکتا. تو اندازہ کیجئے کہ اگر خالق کائنات، مالک کائنات، دونوں جہانوں کا مالک ہے، اس سے تعلق پیدا ہو جائے تو وہ کتنی بڑی بات ہے. تو اس تعلق کو پیدا کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. اسی سلسلے میں پچھلے چند ہفتوں سے حضرت ہمیں بتا رہے ہیں کہ تزکیہ نفس کس طرح ہم حاصل کریں تاکہ اللہ سے تعلق پیدا ہو. تو آج اسی سلسلے کا اگلا سبق ہے. تو حضرت سے پوچھتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کس چیز کے بارے میں آپ بتائیں گے تزکیہ نفس کے سلسلے میں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد. تزکیہ نفس کے حوالے سے آج 9واں سبق ہے. آج کے سبق میں ہم گفتگو کریں گے کبر کے بارے میں، کیونکہ کبر جو ہے یہ نفس کے رذائل میں سے انتہائی خطرناک رذیلہ ہے. بلکہ کائنات میں سب سے پہلے 2 گناہ ظاہر ہوئے، جن میں سے ایک کبر تھا اور دوسرا حسد تھا. چنانچہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور اللہ تبارک و تعالی سے کبر کیا اور سجدے سے اس نے انکار کر دیا. تو کبر جو ہے یہ بہت سنگین رذیلہ ہے اور قرآن و احادیث میں اس پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الکبر ردائی، کبر میری چادر ہے، جس نے میری اس چادر کو چھیننے کی کوشش کی میں اس کو ہلاک کر دوں گا. لہٰذا یہ تکبر بہت بری چیز ہے. اور تکبر کہتے ہیں کہ حق سے منہ موڑنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے کسی کمال یا جمال پر ناز کرنا اور حق سے منہ موڑ کے دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ کبر ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جی چاہتا ہے کہ ہماری پوشاک خوبصورت ہو، ہمارا لباس عمدہ ہو، ہمارے جوتے خوبصورت ہوں. تو یہ جی چاہتا ہے تو انسان اگر ایسا لباس، پوشاک اور جوتے پہنے تو کیا یہ کبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کبر نہیں ہے، یہ جمال ہے. اللہ تعالیٰ کو جمال پسند ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی با جمال ہے اور اللہ کو جمال و خوبصورتی پسند ہے. ہاں تکبر فرمایا، تکبر کہتے ہیں حق سے منہ موڑنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. اس لیے امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی پوستین میں لپٹا ہوا، چھال کے جوتے پہن کر مسکینی کی حالت میں وہ اگر دوسرے کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے تو وہ متکبر ہے. اور ایک آدمی اعلیٰ پوشاکیں پہن کر اندر سے اتنا فنا ہے کہ سب کو اپنے سے اعلیٰ سمجھتا ہے، سب سے اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، تو فرمایا یہ عین تواضع اور اللہ کی بندگی ہے. تو حقیقت یہ تو تکبر جو انتہائی ایک بری اور سنگین جو رذیلہ ہے، برائی ہے، خصلت ہے. تو اس لیے اس پر امام غزالی فرماتے اس کے 2 علاج ہیں، ایک اس کا علمی علاج اور ایک عملی. علمی علاج یہ کہ انسان یہ سوچے کہ میں بنا کیسے ہوں، میرا مبدا کیا ہے. میری ابتدا ایک جو ہے وہ ناپاک پانی کے قطرے سے ہے. اس ناپاک پانی کے قطرے پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے ایسی صنائی اور تصویر کشی کی ہے کہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں مجھے بنا دیا ہے، ورنہ میری حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک درویش چلے جا رہے تھے تو سامنے سے ایک نواب صاحب آ رہے تو ان سے وہ ٹکرا گئے. تو نواب صاحب نے غصے سے کہا کہ اندھے ہو کیا، دکھائی نہیں دیتا؟ تو درویش نے دیکھا تو نواب صاحب کہتے مجھے جانتے ہو تم میں کون ہوں؟ تو مجھے ٹکرا گئے. تو درویش نے کہا ہاں میں جانتا ہوں آپ کو، آپ کون ہیں؟ تو نواب صاحب بڑے حیران ہوئے کہ کیسے جانتے ہو؟ تو اب وہ تعارف کرواتا ہے درویش سے نواب صاحب کا. تو یہ تعارف اگر ہم اپنے دل و دماغ میں رکھیں تو کبر قریب نہیں آ سکتا. تو درویش نے کہا کہ اولو کا نطفۃ قذرہ،
کہ اے نواب تیری ابتدا ایک ناپاک پانی کے قطرے سے ہوئی ہے، وہ آخر کا جیفت المزیرہ، اور تیری انتہا یہ ہوگی کہ قبر کے کیڑے تجھے کھائیں گے، وانت تحمل بین ذالک العذیرہ، اور اس درمیان کی زندگی کے اندر تو پیٹ میں گو اٹھا کے پھرتا ہے، منو نجاست تیرے پیٹ کے اندر ہے، اور حالت یہ ہے کہ انگلی پر نجاست لگ جائے تو 10 دفعہ اس کو دھوتے ہیں صابن سے، پھر بھی چین نہیں آتا، اور منو نجاست پیٹ میں اٹھا کے پھرتا ہے یہ انسان، تو تکبر تو اس کو زیبا ہی نہیں ہے، اس کا حق نہیں ہے کہ یہ کبر کرے کہ میں کچھ ہوں، یہ تو رب کریم کی عنایت ہے، یہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کچھ بنا دیا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ چلے جا رہے تھے، بڑے مغلوب الحال بزرگ تھے، تو ایک کتا جو ہے گندے نالے میں سے نکلا اور اس نے اپنے آپ کو جھاڑا، جیسے جھاڑا تو کچھ چینٹے آپ کے دامن پہ پڑ گئے، تو آپ نے حقارت سے اس کو دھتکارا کتے کو، تو کتے کو اللہ تبارک و تعالی نے گویائی دی، کتا بولا، اس لیے کہ یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص مقبولان الہی کی تربیت بس اوقات براہ راست بھی کرتے ہیں، تو ڈائریکٹ کتے کے ذریعے سے تربیت ہو رہی ہے، تو کتا بولا کہ با یزید میرے بدن پر جو نجاست لگی ہے وہ سمندر کے پانی سے پاک ہو سکتی ہے، لیکن تیرے دل کو جو تکبر کی نجاست لگی ہے وہ 7 سمندر کے پانی سے بھی پاک نہیں ہو سکتی۔ اب با یزید بستامی نے جب بات سنی تو ایک دم وہ گھبرا اٹھے اور کہا کہ اے اللہ کی مخلوق تو مجھے معاف کر دے، میری تیری آج کے بعد دوستی۔ تو کتے نے کہا کہ با یزید میری اور تیری کیا دوستی ہوگی، اس لیے کہ تو جہاں جاتا ہے لوگ تجھے سلام کرتے ہیں اور میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، ہماری تمہاری دوستی نہیں ہو سکتی۔ تو جب یہ بات سنی تو با یزید بستامی نے کہا اے رب کریم کہ میں ایک کتے کی دوستی کے قابل نہیں ہوں تو تیری دوستی کے قابل کیسے ہو سکتا ہوں، یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کی اصل وہی ہے کہ نجاست کا ڈھیر، اگر چند دن نہائے نہ تو تافن و بدبو جو ہے بغلوں سے پھوٹنے لگے زبان و ہونٹ سے، تو حقیقت یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی عنایت ہے کہ اس نے یہ ہماری چمڑی کا ڈسٹمبر ہمارے اوپر مل دیا ہے، یہ پینٹ اگر اتر جائے چمڑی کا تو اندر سے ایسی بھیانک شکل نکلے کہ کوئی اس حسینہ کو دیکھنے کو تیار نہ ہو، جس حسن پہ آج ہمیں ناز ہے یہ چمڑی کا ڈسٹمبر ہی اتارنا ہے، اندر خوفناک جو ہے حجولہ موجود ہے، اس لیے اللہ کی عنایت مانگنا چاہیے۔ تو امام غزالی فرماتے ایک تو یہ سوچے، اور عملی علاج یہ ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آئے اور ان کو حقیر نہ سمجھے، ہر ایک کو اپنے سے افضل سمجھے اور ہر ایک کے ساتھ تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آئے اور اس کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرے تاکہ اس کے اندر کی جو تکبر کا رذیلہ وہ ٹوٹے، تو اس سے انشاءاللہ وہ منزل پر پہنچ جائے گا۔ تو حضرت اس کا تو ہر وقت خیال رکھنا چاہیے، ایک تو یہ کہ یہ شیطان کی صفات میں سے ہے جی بالکل، کہ شیطان نے کبر کیا، حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو ساری عمر کے لیے اس کو دھتکار دیا گیا، اور ہم سب کو پتا ہے کہ شیطان کا کیا مرتبہ ہے یا اس کی کیا حیثیت ہے۔ اور دوسرا حضرت اس میں یہ ایک چیز بات آتی ہے کہ یہ ایک ہماری جو صفات ہے انسانی، اس میں تھوڑا سا یہ آ جاتا ہے کہ کسی نے اچھی گاڑی خریدی ہے تو وہ ذرا چوڑا ہو کے پھرتا ہے کہ میرے پاس دوسرے سے بہتر گاڑی ہے، کپڑے اچھے پہنے ہوئے دوسرے سے تو دل میں خیال آ جاتا ہے کہ اس سے بہتر ہے میرے کپڑے، کھانا پینا گھر بڑا لیا ہے تو اس میں خیال آتا ہے کہ بھی میرا گھر فلاں، تو یہ بھی کبر میں آئے گا یا یہ بہت بہت اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا، اچھا سوال کیا۔ اصل میں یہ ایک باریک نقطہ یاد رکھیں، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کبر نہیں ہے کہ میرا گھر اچھا ہے، میری گاڑی اچھی ہے، میری انوائرمنٹ گھر کا کتنا اعلیٰ ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا کبر نہیں، دوسرے کو اس کے مقابلے میں حقیر سمجھنا کبر ہے۔ اچھا اگر آپ یہ سوچتے ہیں میری بڑی خوبصورت گاڑی ہے، اچھی میری تنخواہ ہے، میری پرسنالٹی اچھی ہے، یہ کبر نہیں، یہ خدا کی عنایت، اس کی شکر تحدید سے نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے۔ لیکن دوسرے کو حقیر سمجھنا کہ وہ مجھ سے حقیر ہے، بدتر ہے، گھٹیا ہے، خسیس ہے، یہ خیال و تصور یہ اس کو کبر بنا دے گا۔ تو اس لیے جو کچھ بھی آ جائے عاجزی اختیار کرے، عاجزی کے ساتھ، اور اس کو اللہ کی عنایت سمجھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قیمت تو اپنے قلب کی ہے کہ قلب کے اندر آپ کی جتنی عاجزی و انکساری ہے، کیونکہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ظاہری احوال کو بعد میں دیکھتا ہے، پہلے دل کو دیکھتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو اور عملوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے بابا بلے شاہ کا بڑا اچھا شعر ہے، وہ بابا بلے شاہ کہتا ہے کہ جیرا پہ ملتا نہاتیاں دھوتے ہیں تو ملتا ڈڈواں مچھیاں، ہر وقت نہاتے دھوتے ہیں، تو جیرا پہ ملتا نہاتیاں دھوتے ہیں تو ملتا ڈڈواں مچھیاں، جیرا پہ ملتا وچ مسیتی تو ملتا چام چرٹیاں، جیرا پہ ملتا جنگل بیلے تو ملتا گواں وچیاں، جنگلوں میں گھومنے سے خدا ملتا، گائے بھینسوں کو ملتا، بولیا رب انہوں نے ملتا تے نیتا جنہ دیاں سچیاں۔ واہ،
تو نیت سچی ہونی چاہیے. سچی نیت سے اپنے آپ کو حقیر سمجھنے اور سب کو اعلیٰ سمجھے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا نظر کرم فرما دے. اچھا حضرت، آپ نے شروع میں فرمایا تھا حسد کے بارے میں بھی، یہ ذرا فرما دیجئے کہ حسد اور رشک میں کیا فرق ہے؟ ہاں، یہ بھی اچھا سوال ہے. حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ یا اللہ اس کو جو نعمت دی ہے اس سے زائل ہو جائے اور مجھے عطا کر دی جائے، یعنی دوسرے کے پاس نہ رہے اور مجھے مل جائے. اور اگر نعمت ایسی ہے کہ جو اس کا وہ اہل نہیں ہو سکتا تو یہ جذبہ رکھتا ہے کہ یا اللہ اس کے پاس بھی نہ رہے. یہ حسد ہے. اور رشک اس کو کہتے ہیں کہ یہ کہ یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو نے جب اس کو یہ نعمت دے دی تو اپنے خزانے سے مجھے بھی عطا کر. یہ رشک ہے. تو رشک کے اندر جو دوسرے کا زوال نہیں مانگتا، ایک حسد میں دوسرے کا زوال مانگتا ہے، اپنی ترقی مانگ لے، اپنی ترقی مانگی، دوسرے کا تنزل نہ مانگے. بالکل یہ رشک ہے اور رشک کرنے کی اجازت ہے. اچھا حضرت، کالز کافی ہیں. طیبہ ہیں شکاگو سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام محمود بھائی، آپ کو بھی السلام، اور مفتی صاحب آپ کو بھی السلام. وعلیکم السلام. کال کر رہی ہوں سعیدہ. جی فرمائیے. جی سوال یہ تھا کہ میری بیٹی ہے عائشہ، اس کے بارے میں پہلے بھی بات کری تھی خواب کے بارے میں، مگر اس کے رائٹ ہینڈ میں بون کے اوپر ایک سسٹ آ گیا ہے اور چھوٹا سا ہے، چھوٹا بھی بول تو اچھا ہی ہے، تو وہ اس کو تکلیف بہت ہے لکھنے کرنے میں نا، رائٹ ہینڈ ہے اس کا، تو وہ سرجری بول رہے ہیں جون میں کرانا، سرجری کرانا ہے، وہ گھبرا رہی ہے. تو کچھ آپ ایسی دعا بتائیے جس سے وہ سرجری کو اوائڈ کرے. اچھا یہ بتائیے، یہ پھوڑا ہے یا کوئی ویسے ہی کوئی ابھار آ گیا اس میں؟ نہیں، دکھ تو رہا ہے اوپر، مطلب تھوڑا سا لائک ایکسٹروژن ہے وہ بون کے اوپر نا. اور تکلیف بھی ہے اس کی؟ تکلیف بہت ہے. وہ بھی کالج میں جاتی، ماسٹرز کری، اس کو لکھنے کو بہت پرابلم ہو رہی. جی بہت بہت شکریہ. ہاں، اس کے لیے آپ ایسا کریں، ایک سفید کاٹن کا رومال لیں، سفید کاٹن کا رومال لے کے اس پہ 7 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیں. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف اور پھر 7 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے اس کاٹن کے رومال پہ دم کریں. 3 مرتبہ دم کرے اور پھر اس وہ متاثر حصے پہ رومال کو 7 مرتبہ اس طرح پھیریں اور وہ گلٹی جو بنی ہوئی ہے اس کے اوپر سے جو 7 مرتبہ گزاریں، اس کو مس کریں، ملیں. تو یہ دن میں کئی مرتبہ جتنی دفعہ بھی موقع مل جائے تو 7 دفعہ پڑھ کے یہ اس کو کرتے رہیں. اور یہ آپ نے 41 ڈیز 41 دن بلا ناغہ کرنا ہے. انشاءاللہ وہ جو سسٹ ہے وہ انشاءاللہ وہیں پہ ڈیزالو ہو جائے گی، بالکل شفا ہو جائے گی. یہ بہت مجرب عمل ہے انشاءاللہ. مسز مجید ہیں نیو یارک سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی آپ کا پروگرام تو بہت اچھا ہے. بہت بہت شکریہ جی آپ کا. میرا کوشچن تھا کہ یہ جو گلے میں ہوتا ہے تھائرائڈ، اور اس کے لیے پلیز کچھ بتائیے، اور بواسیر کے لیے پلیز کچھ بتائیے. اچھا جی بہت بہت شکریہ جی. ہاں، تو بواسیر کے لیے سورۃ سبح اسم ربک الاعلی یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے. اس کے بعد سورہ غاشیہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے. یہ صبح اور شام فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پی لینا ہے. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف. یہ تو بواسیر کے لیے. اور جو ہے وہ تھائرائڈ کے لیے یہ ابھی میں نے جو عمل بتایا ہے، یہ سفید لٹھے کا کپڑا لے کے اس کے اوپر سورۃ اخلاص دم کرنی ہے 7 مرتبہ. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف دم کرے اور اپنی متاثرہ حصے پر جو ہے وہ اس کو بار بار رومال کو پھیرنا ہے. دن میں جتنی مرتبہ بھی ہو جائے تو متاثر حصے پہ رومال کو پھیرتے رہیں. تو تھائرائڈ کے لیے بہت مجرب عمل ہے، انشاءاللہ آپ کو شفا ہو جائے گی انشاءاللہ. ناظرین ایک یاد دہانی کے لیے پھر دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پروگرام دیکھنے سے پہلے کاغذ قلم ساتھ رکھ لیا کریں، کیونکہ بہت سارے ایسے امراض ہوتے ہیں جو کہ کامن ہوتے ہیں، تو آپ لکھ لیا کریں. تو آپ حضرت کی طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ بھی وہ وظائف کر سکتے ہیں. اگلی کال ہے مسز صدیقی مشیگن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے چھوٹا سا سوال تھا کہ میری دوست ہیں، ان کے ہسبینڈ نماز وغیرہ نہیں پڑھتے ہیں، ان کے ماشاء اللہ 2 بچے بھی جوان مطلب 10-11 سال کے ہیں، تو ان کو بھی نماز کچھ نہیں آتی، تو ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اور ایک میری سسٹر بھی ساتھ بیٹھی ہے، ان کو بھی چھوٹا سا سوال کرنا ہے، تو پلیز آپ اگر مائنڈ کہ ان سے بھی وہ بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں. جی جی. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت السلام. جی فرمائیے. مجھے آپ سے سوال تھا. جی فرمائیے، آواز آ رہی ہے آپ کی. ہاں جی، وہ سوال یہ پوچھنا تھا مجھے کہ ہمیں 5 سال بعد اللہ نے کچھ خبری دی ہے جیسے میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں، لیکن ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ بیبی کا نام محمد رافع رکھیں، لیکن کسی نے ہمیں بتایا ہے کہ رافع سے پہلے آپ کو عبدل لگانا پڑے گا. تو کیا اگر ہم عبد رافع حسین رکھیں یا اس سے پہلے محمد رافع حسین رکھ سکتے، یا اس کے ساتھ عبدل بھی لگانا پڑے گا محمد کے بعد؟ اچھا جی، بہت بہت اچھا سوال ہے جی. پہلے مسئلے کے لیے ان کے کھانے پینے پہ اہدنا الصراط المستقیم، ان کے ہر کھانے پینے پہ 7 مرتبہ دم کریں.
جو بھی کھائیں پیئیں 7 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم پھونک دیا کریں، انشاءاللہ نیکی تقوی کی طرف ان کی طبیعت مائل ہو جائے گی۔ اور جو آپ کے ہسبینڈ نماز نہیں پڑھتے ہیں انہیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 12، یہ 12 نمبر آیت 41 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلانی کسی ٹائم، انشاءاللہ نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اور باقی نام کے بارے میں تو رافع کے ساتھ، محمد کے ساتھ آپ رافع نام رکھ سکتی ہیں، عبد الرافع رکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ رافع اللہ کے ان ناموں میں سے ہے کہ جو غیر اللہ کے لیے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نام 2 طرح کے ہیں، بعض وہ نام ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، جیسے قیوم ہے، غفور ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ لہٰذا وہاں آپ کو عبد لگانا پڑے گا، عبد القیوم اور عبد جو ہے وہ غفور، وہاں غفور محمد غفور نہیں رکھ سکتے۔ لیکن بعض نام وہ ہیں کہ جو نام بغیر جو عبد کے یعنی وہ غیر اللہ پہ ان کا اطلاق جائز ہے، جیسے رحیم ہے، عزیز ہے، تو یہ سب اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمائے۔ تو یہ رافع بھی ایسا نام ہے کہ جو غیر اللہ پر بولا جا سکتا ہے، لہذا آپ محمد رافع نام رکھ سکتے ہیں، اس میں آپ یہ عبد لگانا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ بڑا جی بڑا اچھا ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو اس بارے میں شک رہتی ہے کہ جو اللہ کے نام ہیں ان کے ساتھ، لیکن کچھ ایسے نام ہیں کہ جن کے ساتھ آپ محمد رکھ سکتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے لائیو پروگرام غیب کی باتیں، آپ کو سب کو بہت بہت پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ حضرت کچھ ای میلز ہیں، ان صاحب کی ای میل ہے کہ انہوں نے لکھا کہ ان کی 4 بیٹیاں ہیں، ان کے حالات بہت اچھے تھے، کاروباری حالات، پھر ان کی بیوی یہاں پہ آ گئی ان کے ساتھ تو حالات خراب ہونے شروع ہو گئے، اور یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ اپنے خاندان میں سب سے امیر تھے، اب سب سے غریب ہو گئے ہیں، سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے سوائے بیوی کے، بہن بھائی ماں باپ سب، اور جو بھی یہ کاروبار کرتے ہیں اس میں ناکامی ہوتی ہے۔ اب انہوں نے ایک سٹور کھولا ہے جس میں یہ اسلامی چیزیں جس طرح جان ماز، تسبیحات اور دوسری چیزیں بیچتے ہیں، تو انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ مجھے کچھ بتائیں تاکہ میرے حالات بہتر ہو جائیں، بہت پریشان ہیں۔ پہلے تو آپ یہ کریں کہ آپ اپنے حالات کی کسی اچھے دیندار عامل سے تشخیص کروائیں کہ کوئی جادو ٹونا تو نہیں ہے، کوئی نظر یا ٹوک تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں برحقیں ہو جاتی ہیں، تو انسان اگر مالدار ہے، خاندان کی خدمت بھی کرتا ہے تو ایسے حاسد پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کا علاج کروائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پڑھنے کے لیے آپ نوٹ کر لیں سورت شورا کی، شورا واو کے ساتھ 25ویں پارے میں جو ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 19، یہ 360 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے۔ عصر کے بعد پڑھیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ کسی وقت بھی پڑھ لیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دعا کر لیں۔ اور اپنے سٹور میں جب جائیں تو چاروں کونوں میں کھڑے ہو کے 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنا ہے، قل ہو اللہ پڑھ کے کونے میں پھونک دینا ہے، تو چاروں کونے میں 3 دفعہ قل ہو اللہ روز جا کے دم کریں۔ جب سٹور بند کرنے لگیں تو بھی یہ 3 دفعہ قل ہو اللہ چاروں کونوں پہ دم کر کے آپ سٹور بند کریں۔ تو یہ عمل شروع کر دیں، 92 ڈیز کی نیت سے شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہت برکت اور عافیت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا حضرت ایک اور ای میل ہے، یہ اکثر لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں وضو کے بارے میں۔ وضو ظاہر ہے اس کی اہمیت کا سب کو پتہ ہے کہ نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے وہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو دوسری چیزیں ہیں جیسے آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں یا کوئی تسبیحات کر رہے ہیں یا جس طرح میلاد کے لیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی وضو ہے یا اس کے بغیر بھی وہ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم گاڑی میں جا رہے ہیں بیٹھے اور پنسورہ ہے پاس، اس کو نکال کے پڑھنا ہے، یا ویسے درود شریف کا یا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیحات ہیں، تو آیا اس کی یہ بغیر وضو کی ہو سکتی ہیں؟ اصل میں وضو جو ہے نماز کے لیے اور قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ زبانی ذکر کر رہے ہیں، تیسرا کلمہ پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، تو یہ چونکہ اس میں وضو کی شرط نہیں ہے، آپ زبانی کلمہ پڑھ سکتے ہیں، یا قرآن کریم اگر زبانی آپ کو یاد ہے تو زبانی آپ پڑھ رہے ہیں۔ پنسورہ میں چونکہ قرآن کریم ہوتا ہے، صورتیں ہوتی ہیں، لہذا اس کو اگر ہاتھ سے پکڑ کے آپ نے پڑھنا ہے تو وضو ضروری ہے، لیکن ویسے اگر زبانی آپ صورتیں یاد ہیں تو آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں وضو کی ضرورت نہیں۔ وضو باقاعدہ نماز کے لیے یا قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو شرط ہے، اس کے علاوہ شرط نہیں۔ ہاں البتہ ذکر و اذکار سے پہلے باوضو ہو کے کریں تو اس کے انشراح قلب اور نشاط زیادہ ہوگا، زیادہ انوارات محسوس ہوں گے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بے وضو آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ اور حضرت جو وظائف آپ بتاتے ہیں وہ بھی بغیر وضو کے کر سکتے ہیں؟ کر سکتے جی۔ اچھا جی، غزالہ احمد ہیں کیلیفورنیا سے، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ مفتی صاحب سے مجھے بات کرنی ہے۔ جی جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، میں نے آپ کو چند دن پہلے خواب میں دیکھا، آپ اپنے شجرے کے ساتھ آپ کی تصویر ہے اور بہت ساری خواتین کھڑی ہوئی ہیں برقعے میں،
میں نے ان کے چہرے نہیں دیکھے, سب کھڑے ہو کے پنسورا پڑھ رہی ہیں. پنسورا پڑھ کے ہم لوگ آپ کی طرف سے نا الٹا چل رہے ہیں تاکہ آپ کی طرف ہے نا ہماری مطلب کمر نہ ہو. تو آپ نے پھر ہم سے کہا کہ آپ سپارہ نمبر 26 سے لے کے 30 تک پڑھیں. اور کسی خاتون نے کوئی سوال آپ سے کرا, وہ میری سمجھ میں نہیں آیا, کچھ طلاق کے بارے میں, تو آپ نے کہا ہماری چشتیہ میں ایسا نہیں ہوتا, کچھ ایسا کہا. لیکن اس کے بعد بس یہ بات مجھے سمجھ میں آئی کہ آپ نے کہا سپارہ نمبر 26 سے لے کے 30 تک پڑھیں آپ. اچھا جی, ماشاء اللہ, بہت مبارک. آپ نے دیکھا یہ تو میرے شجرے کے انوارات اور قبولیت کی علامت ہے, اور آپ نے مجھے شجرے کے ساتھ دیکھا, اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ ان اولیاء اللہ کی برکات بھی آپ کو ملیں گی, اور میرے ذریعے سے آپ حضرات کو یہ فیض پہنچے گا. اور آپ حضرات چونکہ وہ باادب باہر نکل رہی ہیں, پیٹ نہ ہو, تو اس کا مطلب بھی یہ ادب اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں عطا فرمائیں گے, دین کا ادب, کیونکہ ہمارے دین میں سب سے بڑی چیز ادب ہے, اور ادب آپ کو عطا ہو گیا تو سمجھو سب کچھ مل گیا, تو بہت مبارک ہے. باقی 26 کا جو میں نے کہا, اس کا مطلب ہے سورۃ حجرات. 26 میں سورۃ حجرات ہے, تو سورۃ حجرات سے لے کے والناس تک کی جو صورتیں ہیں آپ حضرات ان کی تلاوت کیا کریں, روزانہ ہو سکے, ورنہ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا روز کرتے رہیں. تو سورۃ حجرات سے والناس تک کی صورتیں, اس کا مطلب ان صورتوں میں آپ کو انشاءاللہ اللہ کی محبت بھی ملے گی, اور آپ کے دین دنیا کے مسائل بھی حل ہوں گے. اس حصے کی آپ تلاوت کا اہتمام کریں, بہت مبارک ہے. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اور اللہ کا شکر گزار ہوں. ماشاء اللہ. علی صاحب ہیں جی نیو یارک سے, السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. حضرت سے بات ہو سکتی؟ میں جی علی بول بالکل, رہا ہوں. جی فرمائیے, سن رہے ہیں حضرت. حضرت میں علی بول رہا ہوں. جی جی. لاسٹ ایئر میں کوما میں چلا گیا تھا, تو میری وائف آپ کے پاس آئی تھی. نیو یارک سے بول رہا ہوں. جی جی. تو آپ نے میرے لیے بہت ساری دعا کی تھی, تو آج اللہ کی مہربانی سے اور آپ کی دعا سے میں ٹھیک ہوں. اللہ ماشاء اللہ. تو 20 دن میں کوما میں رہا تھا, اللہ. تو آپ نے میری وائف کو کہا تھا, کچھ دیا تھا پڑھنے کے لیے, تو آج میں ٹھیک ہوں. میں نے شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کو فون کیا ہے. بہت خوشی ہوئی جی, اللہ آپ کو مزید صحت دے اور مبارک کرے. لاسٹ ویک میں آپ کے پاس آیا تھا, تو آپ نے میری وائف کو مائیگرین کی تکلیف دی. میں نے نیو یارک میں ہر ڈاکٹر کو دکھایا, کام نہیں آیا, لیکن آپ نے جو پڑھنے کے لیے بتایا تھا وہ میں نے میری وائف نے پڑھا ہے, اور آپ کی دعا سے وہ ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے. الحمدللہ جی, بڑی خوشی کی بات ہے. شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں جی, اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے, اور حضرت کے ذریعے یہ کام ہو رہا ہے, جس کے لیے حضرت ماشاءاللہ بہت ہی عظیمیہ, بہت مبارک. اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں. جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات کو جو وظائف یا چیزیں دے دیتا ہوں, پھر اللہ کے حضور دعا بھی کرتا ہوں, یا اللہ کرنا تم نہیں ہے, تو بس آپ بھی اپنی رحمت سے اس میں جو ہے تاثیر ڈال دیں, ان بیچاروں کی تکلیف دور ہو جائے. تو مجھے خوشی ہوئی, آپ کو بھی شفا ہوئی اور آپ کی اہلیہ کو بھی شفا ہو گئی, اور میں آپ کے لیے مزید دعا گو ہوں. اللہ آپ کو صحت و عافیت سے رکھے. آمین. اچھا حضرت, یہ ایک اور ای میل ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا بیٹا 17 سال کا ہے, 3 دن میں 18 سال کا ہو جائے گا, اور بہت ہی انہوں نے لکھا ہے کہ سرکش ہو گیا ہے, ڈرگز کرتا ہے, نشے کی گولیاں کھاتا ہے, شراب بہت پیتا ہے, بغیر بتائے گھر سے باہر چلا جاتا ہے, اور سخت وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹوٹلی نافرمان ہو گیا. تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں بہت پریشان ہے, صرف 18 سال عمر ہے اس کی, تو اس کے لیے کچھ بتائیے. اس کے لیے ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 257 کا ٹکڑا, یخرجہم من الظلمات الی النور, کہ اللہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. یہ ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ عشاء کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں. ویسے 119 کا اس کا نصاب ہے, لیکن چونکہ سرکشی زیادہ ہے لہذا 313 مرتبہ پڑھیں. اول آخر 13 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلا سکے پلائیں, ورنہ ارکے گلاب پہ دم کر کے اس کی کلوزٹ میں جو اس کے کپڑے ٹنگے ہوتے ہیں اس پہ ارکے گلاب جھڑک دیں, اور اسی طرح ان کے بستر پہ چھڑک دیں, اور دیواروں پہ کمرے میں چھڑک دیں, اور اس کے لیے دعا کر لیں. یہ 92 ڈیز آپ یہ عمل کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے کھانے پینے پہ ممکن ہو تو یا قہارو یا جبارو, یہ یا قہارو یا جبارو, منہ میں کالی مرچ رہ کے کالی مرچ کو توڑ لیں تو کڑواہٹ سی محسوس ہوگی. اس غصے کے اندر آپ نے یہ پڑھنا ہے, اور اس کی بری عادتوں کی نیت کرنی ہے کہ یا اللہ ان بری عادتوں پر ایسا قہر ٹوٹے کہ بری عادتیں اس کے جو ہے وہ اخلاق سے دفع ہو جائیں. تو یا قہارو یا جبارو ہر نماز کے بعد 45 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. جن کے بچے بھی اس حد تک سرکش ہو گئے ہیں ان کے لیے بہت مجرب ہے, ہر نماز کے بعد جو 45 مرتبہ یا قہارو یا جبارو غصے کے ساتھ پڑھنا ہے, اس تصور سے کہ وہ سارے کی ساری اخلاق کے بعد اس سے جدا ہو رہے ہیں. اور یہ آپ نے 120 دن کی نیت سے شروع کرنا ہے, انشاءاللہ سرکشی جو ان کی ٹوٹ جائے گی.
انشاءاللہ. مسز حسن ہے شکاگو سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. مفتی صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی سن رہے ہیں, فرمائیے. جی مفتی صاحب السلام علیکم. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری 3 تکلیفیں ہیں. میں بہت پریشان ہوں, بہت ناقابل برداشت ہو گئی ہے. مجھے آپ سے ضرور بتانی ہے. پہلی بات تو یہ کہ مجھے 6 مہینے پہلے شارٹ آف بریتھ کی شکایت ہوئی اور میرا سانس بہت پھولتا ہے. میں اوپر نہیں چڑھ سکتی, میں ویٹ لے کے نہیں چل سکتی, اور ویسا سانس پھولتا جس ابھی ہارٹ فیل ہو جائے گا. لیٹتی ہوں, کروٹ لیتی ہوں تو بھی ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ میرے اسی تکلیف میں میرے سر میں درد ہوا اور ماتھے میں درد ہوا, آنکھ میں درد ہوا. اس کے لیے میری بایوپسی ہوئی. بایوپسی میں کچھ نہیں نکلا, لیکن میری آنکھ میں بھینگا پن آ گیا اور چیزیں ہلتی ہیں اور اس خواب کو میں پورا کھول نہیں سکتی. میں اس سے نہ ٹی وی دیکھ سکتی ہوں, نہ میں کتابیں, دینی کتابیں کچھ بھی نہیں پڑھ سکتی. میں ٹائم پاس نہیں ہوا. تیسری بات یہ کہ میری اب پورے سر میں درد ہے, جیسے کھوپڑی میں کوئی خربوزہ پک گیا ہے یا خراب ہے, سے دبا رہے, اس قسم کا درد ہوتا ہے. میں بہت پریشان ہوں, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے تکلیف, اور مجھ سے بات بھی نہیں کہی جا رہی. تیسری بات ہے کہ میری ٹانگ میں, ان کی ٹانگ میں شورٹیکا کا درد ہے. کبھی وہ ہٹ میں سے اٹھتے ہیں, کبھی ران پہ آ جاتا ہے, کبھی کتنی پہ آ کے رک جاتا ہے. بہت شدید ہوتا ہے. اچھا جی انشاءاللہ مجھ سے بہت ناقابل برداشت ہوگی. پلیز مفتی صاحب آپ جی ضرور انشاءاللہ, اور مجھے آپ کا شجرا بھی چاہیے. اچھا جی بہت بہت شکریہ. یہ کوئی اعصاب کا, نروس کا کوئی لگتا ہے ان کا مسئلہ. اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے 101 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے, اور 3 مرتبہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس, اور 11 مرتبہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 69 یہ پڑھنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. یہ آپ نے فجر کے بعد پڑھ کے ایک جگ پانی پہ دم کر لینا ہے, اور سورج نکلنے سے پہلے جتنا ہو سکے اس میں سے 1 گلاس 2 گلاس پانی پئیں. پھر سورج جب طلوع ہو تو اس کے بعد آپ ناشتہ کریں, اور پھر آپ دن بھر میں اسی پانی سے پیتی رہیں, اور وہ پانی اپنے بدن پہ چھڑکتی رہیں, اور متاثرہ حصے پہ جہاں درد ہے وہاں پانی کو ملتی رہیں. تو رات تک جتنا پانی آپ نے استعمال کر لیا ٹھیک ہے, باقی پانی آپ پودوں میں ڈال دیں, اگلے دن نیا پانی لے لیں. اس طریقے سے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے, اور یہ 71 ڈیز آپ نے بلا ناغہ یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے آپ کی یہ نرو کی جو تکلیف بالکل شفا ہو جائے گی. بہت مجرب عمل ہے انشاءاللہ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے لائیو پروگرام غیب کی باتیں. ایک ای میل سے شروع کرتے ہیں. حضرت نے لکھا ہے کہ بھائیوں کی آپس میں بہت لڑائی ہے, ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے, اور ساتھ میں نے لکھا کہ ان کے بیٹے کا میڈیکل کالج کے لیے انٹرویو ہے. انٹرویو کے لیے کامیابی کے لیے کچھ بتائیے, اور یہ بتائیے کہ کس طرح بھائیوں کی اور خاندان میں محبت اور الفت پیدا ہو جائے. آپس میں باہمی محبت کے لیے سورۃ کہف تلاوت کر کے, پانی پہ دم کر کے اگر سب کو پلا سکتے ہیں, یا کسی بھی کھانے پینے کی چیز پہ دم کر کے ان کو کھلا دیں. یہ آپ نے 71 ڈیز کرنا ہے. یہ آپس کی الفت محبت کے لیے بہت مشرف ہے. لیکن اگر ایسی صورتحال ہے کہ سب دور دور رہتے ہیں, اکٹھے نہیں ہیں, تو پھر سورۃ کہف پڑھ کے ان کے لیے دعا کر لیں آپس کی الفت محبت کے لیے. تو یہ 71 ڈیز یہ عمل کر لیں, انشاءاللہ بہت مجرب ہے. آپس میں اللہ تعالیٰ ان کے دل کو نرم کر دیں گے, اور وہ سب قلبی طور پہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے. باقی بیٹے کے انٹرویو کے لیے, اس کے لیے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80, بنی اسرائیل آیت نمبر 80 یہ 41 ٹائم عشاء کے بعد پڑھنی ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف, اور پڑھ کے اس کے لیے دعا کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیں گے انشاءاللہ. فاطمہ ہیں جی ٹیکساس سے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. جی ہم لوگ پاکستان جا رہے ہیں, تو میں نے پوچھا تھا جیسے ہم لوگ یہاں سے جو بھی سامان لے کے جا رہے ہیں سب خیریت سے پہنچ جائے گھر تک, اور خاص طور پہ میرے بچے اور میری پوری فیملی وہاں پہ ہر قسم کی جیسے نظر سے اور اپنی حفاظت پہ رہے, میرے بچے میری فیملی. اور پلیز ایک یہ چھوٹا سا خواب ہے, جیسے میرے دیور نے جیسے خواب دیکھا ہے کہ میرے ہسبینڈ ان کے ہاتھ میں کتاب ہے, تو وہ دیور سے پوچھتے ہیں کہ یہ پڑھنا ہے, تو پھر دیور کہتے ہیں ہاں یہ پڑھنا ہے. تو بک میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین. تو پلیز آپ اس کا مطلب بتا دیں, اور دیور کی شادی ہے وہ ساتھ خیریت کے ساتھ ہو جائے گی. اچھا ضرور انشاءاللہ. ہاں حفاظت کے لیے آپ ایسا کریں, جو سامان آپ لے جا رہی ہیں وہ سامان رکھ کے اس کے ارد گرد ایک چھڑی لے لیں یا چھری لے لیں. اس پہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے خالدون تک,
آیت الکرسی جائیں وہاں سے شروع کریں، پھر آگے کی آیت لا اکراہ فی الدین سے آگے آیات جائیں گی خالدون تک، تو خالدون تک یہ آیات آپ نے پڑھ کے اس چھڑی پہ دم کرنا ہے، اور چھڑی کو آپ نے ان سامان کے ارد گرد یوں دائرہ کھینچ دینا ہے، دائرہ کھینچ کے 3 پھونکے اس سامان پہ مار دینی ہے جو سامان آپ لوگ لے جا رہے ہیں، اور اپنے آپ پہ بھی پھونک لینا ہے، اور سارے راستے میں یا اللہ یا باعثو بے علی با عین اور ثا، تو یا اللہ یا باعثو کا ورد جب بھی یاد ہے اس کا ورد رکھنا ہے، انشاءاللہ خیر و عافیت سے سامان آپ کا اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا۔ اور وہ خواب کے بارے میں نے پوچھا تھا جی ہاں، خواب کے لیے وہ جو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ جو وظیفہ دیکھا یہ بہت ہی کام کا وظیفہ ہے، اور حدیث میں اس کی بڑی فضیلت ہے کہ جو اس وظیفے کا اہتمام، اس ذکر کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو باطنی جو ہے غنا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کے ہسبینڈ نے اگر یہ دیکھا تو ان کو چاہیے کہ عشاء کے بعد کم از کم ایک تسبیح اس کی کر لیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یا اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں، توحید کا اظہار ہے، تو یہ ایک تسبیح کر لیا کریں، انشاءاللہ ان کو بڑی خیر و برکت ملے گی انشاءاللہ۔ مسز شکیل ہیں جی لوئزیانا سے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ مفتی صاحب سے بات کرنی تھی۔ جی فرمائیے، سن رہے ہیں آپ۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب مجھے وہ آپ کو یہ بتانا تھا کہ لاسٹ ویک جو ہے میرا ڈرائیونگ کا ٹیسٹ تھا، تو میں آپ کو کانٹیکٹ کر رہی تھی، آپ کے آفس میں مجھے فون کر رہی تھی، تو میں کافی دیر ملاتی رہی کہ آپ سے کچھ وظیفہ پوچھوں، وہ میں بھول گئی تھی، تو وہ مطلب میرا آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ تو بعد میں نے صرف یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب آج دعا کریں گے کہ جتنے لوگوں کا آج مجھ سے رابطہ نہیں ہوا ان کے بھی کام اللہ تعالیٰ آپ بنا دیں، تو انشاءاللہ اس دعا میں میرا نام آ جائے گا۔ تو صبح جب میں گئی تو بالکل کامیابی سے میں نے ٹیسٹ پاس کیا اور لائسنس مجھے مل گیا۔ اور دوسرا یہ کہ میری بیٹی ہے، اس کو بخار تھا 3 دن سے 106، تو 3 دن سے وہ بخار میں اتنا تپ رہی تھی، تو پیر والے دن جب آپ کا رات میں ریپیٹ پروگرام چل رہا تھا تو وہ اسی کمرے میں موجود تھی، تو میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی برکت سے میری بیٹی کا یہ بخار اتار دیں۔ تو اسی وقت میں کچن تک جب گئی ہوں، تھرمامیٹر لے کے واپس آئی ہوں تو اس کا بخار 98 تھا۔ میں نے 2-3 مرتبہ اس کا تھوڑے تھوڑے وقت سے چیک کیا، اللہ کا شکر ہے اس کے بعد وہ بالکل سنبھل گئی۔ تو مجھے آپ سے بس یہی آپ کو بتانا تھا کہ آپ کی برکت سے ماشاءاللہ صرف دعا ہی کی تھی اور آپ سے کانٹیکٹ بھی کچھ نہیں ہوا تھا میرا، تو صرف آپ کے وسیلے سے آپ کی برکت سے جو دعائیں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے 2 کام میرے بنا دیے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا تھا۔ اور یہ ریکویسٹ کرنی تھی مفتی صاحب، میرے بچے بہت حسد کا اور نظر کا شکار ہوتے ہیں، تو آپ پلیز ان کو ہمیں پوری فیملی کو، کاروبار کو، گھر کو، بچوں کو ضرور دعا میں یاد رکھیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ حضرت ماشاءاللہ خیر و برکت کا سلسلہ تو اب غائبانہ طور پہ بھی پھیلتا جا رہا ہے، اور کیوں نہ ہو پروگرام کا نام بھی ہے غیب کی باتیں۔ اللہ اکبر، صحیح ماشاءاللہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ الحمدللہ یہ رب کریم کی عنایت ہے، میرے بزرگوں کا فیض ہے، باقی میں تو اپنی ذات میں کیا ہوں میں خود ہی جانتا ہوں، ساحر البیتی ادرا بما فیہ، یہ میرے بزرگوں کی برکت ہے، اللہ کے لطف و کرم ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کو جو یہ شفا ہوئی تو میں انشاءاللہ بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا۔ اور آپ اپنے بچوں کی نظر بد سے بچانے کے لیے سورۃ قلم کی آخری 2 آیتیں، یہ آخری 2 آیتیں 7 مرتبہ روزانہ بچوں پہ پڑھ کے پھونک دیا کریں، انشاءاللہ ہر طرح کی حسد نظر سے وہ بچیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اور جیسا آپ حسن ظن رکھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ واقعی مجھے ایسا بنا دے، میں اس کے لیے دعا کروں۔ آمین۔ اظہر صاحب ہیں جی شکاگو سے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ سر میں شکاگو سے بات کر رہا ہوں، مجھے 2 سوال پوچھنے تھے۔ جی سر میری وائف ہے، انہوں نے خواب میں اپنے آپ کو 3 دفعہ بحرینہ دیکھا ہے، اچھا، تو اس کے بارے میں ذرا بتا دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دفعہ خواب میں زیارت کر چکا ہوں، اور مدینہ منورہ اور حرم شریف 1 دفعہ دیکھا، دروازہ کھلا میں 2 دفعہ اس میں گیا ہوں میں، تو اور 1 دفعہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ کسی نے کہا ہے کہ سامنے جو بیٹھے ہیں یہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور اس کے علاوہ میں بارش اور یہ پانی بہت دیکھتا ہوں، تو ذرا اس کے بارے میں بتا دیں ذرا۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ اگر آپ کی اہلیہ جو ہے ماشاءاللہ صاحب تقوی ہیں، دیندار ہیں، تو وہ خواب ان کے حق میں بہت اچھا ہے، وہ ان کے اہل جنت میں سے ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اہل جنت دنیا کے کپڑوں سے آزاد ہوں گے، بری ہوں گے، وہ جنت کے کپڑوں کے مستحق ہوں گے، لہذا اس لیے دنیا کے کپڑے ان پر دکھائی نہیں گئے، لہذا اگر دیندار ہیں تو ان کے اہل جنت میں سے ہونے کی علامت ہے، لہذا اپنے نیکی اور تقوی پر وہ گامزن رہیں، قائم رہیں استقامت کے ساتھ، انشاءاللہ ان کے لیے اچھی خبر ہے۔
اور اگر خدا نہ خواستہ وہ دیندار نہیں ہے، نماز روزی کے پابند نہیں ہے، تو ان کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ کپڑے نہ ہونا ایسے شخص کے لیے بے دینی کی علامت ہے، دین میں بہت سخت کمزوری ہے، لہذا ان کو جو اپنے دین کے اندر تقویت پیدا کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کفایت کرے۔ اور باقی آپ نے جو خواب دیکھیں، آپ کی دینی حالت اچھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ ہے اور آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ صدیقین میں شامل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر دینی حالت اچھی نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور صدیق اکبر کا دکھایا جانا یہ ایک تنبیہ ہے، ایک دعوت ہے آپ کے لیے کہ آپ دعوت ہے دین کی، آپ دین کی طرف آ جائیں اور اپنی جو ہے حالت کو درست کریں اور توبہ طائب ہو کر نیکی پر آ جائیں۔ حسین صاحب ہیں جی منیسوٹا سے، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ حضرت سے سوال تھا جی جی کہ ہم نے ماشاءاللہ حضرت کی یہ شجرے کی برکت سنی، ہم نے بھی ایک شجرہ منگوا لیا یہاں پہ، لیکن ایک سوال تھا شجرے کے حوالے سے کہ اس میں ہم نے حضرت کے نام سے اوپر دو بزرگوں کے نام دیکھے اور دو مختلف بزرگ ہیں، ایک ہے مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہوا ہے، ایک مولانا حکیم اختر صاحب۔ تو سوال میرا یہ تھا کہ جب پھر حضرت بیعت فرماتے ہیں، ہم نے بیعت بھی کی حضرت سے، جی جی، تو وہ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بیعت کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ دوسرے بزرگ بھی ہیں لیکن ان کا نام اس میں نہیں ہے بیعت میں، اس کی وجہ پوچھنی تھی۔ اچھا جی، ماشاء اللہ اچھا سوال کیا آپ نے۔ اصل میں میری خلافت اور اجازت ہے بیعت کرنے کی وہ شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور میرے دادا پیر جو ہے قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی مہاجر مدنی قدس سرہ، یہ میرے دادا پیر ہیں۔ تو چونکہ اصل خلافت میری حضرت شہید اسلام مولانا یوسف لدھیانوی سے ہے، لہذا اسی سلسلے میں بیعت کرتا ہوں اور اسی سلسلے کو میں آگے چلاتا ہوں، اور دوسرے جو بزرگ ہیں ان کی جو خلافت ہے وہ ایک اعزازی خلافت ہے میرے لیے، اصل سلسلہ میرا جو ہے وہ حضرت لدھیانوی شہید سے جاری و ساری ہوتا ہے، اس لیے میں پھر بیعت جب کرتا ہوں، جیسے خود حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اصل خلافت اور اجازت حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے تھی، جبکہ ان کو اعزازی خلافت حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دی تھی اجازت، لیکن آپ بیعت جو حضرت شیخ زکریا کے سلسلے سے کرتے تھے۔ تو ایسے جیسے کہ ایک آدمی کو اعزازی ڈگریاں مختلف یونیورسٹیاں دے دیں تو اس کا وہ اصل ڈگری جو ہوتی ہے بات اسی سے آگے چلتی ہے، تو اصل خلافت میری حضرت لدھیانوی شہید سے ہے اور اسی سلسلے میں بیعت کرتا ہوں اور اسی سلسلے کو میں آگے جاری کرتا ہوں، اس لیے میں ایک شیخ کا نام لیتا ہوں، اگرچہ میرے نام پر دو شیخ اور بزرگوں کے نام ہیں اور دونوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ یہ کوئی ٹیکنیکل سا مسئلہ ہے تھوڑا سا، اچھا، لیکن ضروری ہے، ان کا سوال اچھا تھا۔ اچھا سوال تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیو یارک سے لائیو غیب کی باتیں، آپ سب کو دوبارہ بہت بہت خوش آمدید۔ کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ناظرین۔ فہیم احمد صاحب ہیں کیلیفورنیا سے، السلام علیکم۔ ہلو۔ اور حضرت آپ نے قبل 2 ماہ پہلے مجھے بتایا تھا کہ سلسلہ یہ تھا کہ بیگم کو جو ہمارے جو ایکسپیکٹیشن ہے 3rd ویک آف اپریل ہے انشاءاللہ، اور اس میں کچھ اسپائنل بائیفیڈا کی انہوں نے شکایت بتائی تھی، تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ 101 مرتبہ علم شریف اور بیگم 7 مرتبہ سورۃ القدر پڑھ کے ناف کے نیچے دم کرتی رہے، اور میں ان کو پانی مسرور سے پڑھ کے پلا رہا ہوں۔ ابھی ڈاکٹرز نے ڈیٹ دیے 19 تاریخ کی انشاءاللہ، 19 اپریل دعا کی درخواست ہے۔ 19 اپریل ہے جی۔ اور اس میں ایک سلسلہ یہ ہوتا ہے، جب میں رات کو یہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو جب میں تسبیح کے آخری حصے میں آنے والا ہوتا ہوں تو ایک دم سے آنکھ لگ جاتی ہے، ایک دم سے کیا جھونکا آتا ہے، لیکن جہاں سے میں سلسلہ ٹوٹتا ہے اسی دانے پہ میرا ہاتھ ہوتا ہے، پھر میں اس کو کنٹینیو کر لیتا ہوں الحمدللہ۔ بس آپ سے یہ درخواست کرنی تھی حضرت۔ ٹھیک ہے جی، دعا کے لیے میں انشاءاللہ دل سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی اہلیہ کو شفا و صحت دے اور خیر و عافیت کے ساتھ سارے مراحل طے ہو جائیں۔ آپ جو اگر ایسی جھنکا صورتحال پیش آتی ہے، آپ ایسا کیا کریں، 3 کالی مرچیں لے کے اس پر جو ہے 11 مرتبہ تیسرا کلمہ دم کریں۔ جو بھی ایسے لوگ ہیں جو ذکر و اذکار کے وقت میں ان کو تکاسل ہو جاتا ہے، نیند آتی ہے، غنودگی آتی ہے، 3 کالی مرچوں پہ 11 مرتبہ تیسرا کلمہ دم کریں، اور وظیفہ کرنے سے پہلے وہ 3 کالی مرچیں چبا لیں، دانتوں میں چبا کے وہ 3 مرچیں کھا لیں۔ اب وظیفہ شروع کریں، انشاءاللہ پورے وظیفے کے اندر نشاط اور چستی رہے گی اور پوری قوت کے ساتھ وہ وظیفہ ہوگا، اور اس کا انشاءاللہ تاثیر اور نفع بھی زیادہ اور جلدی ہوگا انشاءاللہ۔ رضوان صاحب ہیں جی، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ مفتی صاحب شکاگو سے. اچھا جی فرمائیے. ایک کامنٹ ہے اور ایک سوال ہے. میں کافی عرصے سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور اس سے پوری طرح سے مستفید ہونے کے لیے اس کو میں ڈی وی آر پہ ریکارڈ کر کے بھی بعد میں دیکھتا ہوں تاکہ کوئی چیز بھول نہ جاؤں. میں نے عموماً لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو مفتی صاحب وظائف بتاتے ہیں کئی دفعہ وہ وظائف پورے ہونے سے پہلے ہی اس کے مثبت اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں. تو بے شک میرے خیال میں تو یہ بے شک اللہ کے کلام کی برکت اور عظمت ہے. تو جسٹ وانٹڈ ٹو لیٹ یو نو. میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب سے کیوریس قسم کا. ہمارے آبا اجداد نے اللہ کی خدمت کی ہے مفتی صاحب کی طرح, لیکن ایک چیز جو مجھے ہم تک نہیں پہنچی وہ یہ کہ آپ جو مختلف وظائف بتاتے ہیں, اور یہ میں بہت ہی ریسپیکٹفلی سوال پوچھ رہا ہوں, مختلف وظائف جو بتاتے ہیں کہ اس کو 41 دفعہ پڑھیں یا 72 دن پڑھیں, یہ علم کہاں سے ڈیولپ ہوا, کس طرح سے یہ ایوالو ہوا, اس کے بارے میں اگر کچھ بتا سکے تو بڑی مہربانی. شکریہ. اچھا بڑا اچھا سوال ہے جی. یہ علم جو ہے وہ قرآن و احادیث سے ملا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی احادیث میں مختلف وظائف کی تاثیریں, مختلف چیزوں کے علاج خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے. خاص طور پہ علم کا ایک وہ حصہ جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونپا, یہ اس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ وہاں سے جاری ہوا ہے. تو اس لیے یہ نصوص سے یہ علم منقول چلا آتا ہے. اور پھر مشائخ کے تجربات ہیں, ان کے مشاہدات ہیں کہ کن آیات کی کیا تاثیرات ہیں, کیونکہ ہر آیت کی, کیونکہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے شفا فرمایا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تو شفا کو اللہ نے مطلق رکھا ہے, یعنی یہ نہیں کہا کہ دل کی شفا ہے یا بدن کی شفا ہے, بس مطلق شفا ہے. تو گویا کہ شفا جس چیز کی شفا ہوگی, بدن کی شفا ہوگی, دل کی شفا ہوگی, روح کی شفا ہوگی, تو ہر چیز کے لیے قرآن کو اللہ نے شفا بنا دیا ہے. تو مادی دنیا کی شفا ہو, جیسے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے درد کے لیے بتلا دیا کہ سورہ فاتحہ کے جھاڑ کر لو. گھر میں فقر و فاقہ ہے تو آپ نے بتلا دیا کہ مغرب بعد سورہ واقعہ پڑھ لو. اگر دل بے چین ہے اور سٹریس محسوس کر رہے تو فرما دیا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے, قرآن کا دل سورہ یاسین ہے, تو سورہ یاسین کی تلاوت کرو گے تو دل کی تسکین ملے گی. اس طرح فرمایا کہ جادو ٹونا اگر ہو گیا, جنات تنگ کرتے ہیں, تو جس گھر میں جو ہے سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں پر جنات اور جادو ٹونا نہیں ٹھہرتا. تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات کی, صورتوں کی جو ہے یہ سب کی جو ہے وہ منافع اور فوائد بتلائے ہیں. اور وہی علم جو ہے وہ آگے چلتا چلتا وہ آرگنائز اور منظم ہوتا چلا گیا. اسی طرح پھر مشائخ نے اس کو منظم کر لیا کہ بیماری فلاں بیماری کے لیے کیا ہے, فلاں پریشانی کے لیے کیا ہے. اور پھر جو ہم مدت بتاتے ہیں میکسیمم بتا دیتے ہیں کہ 92 ڈیز کر لیں, تو لیکن یہ اس سے پہلے بھی اس کی شفا ہو سکتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ 92 ڈیز کے بعد ہی ہوگی, تو یہ ایک میکسیمم ہوتی ہے مدت اندازن, تو شفا جلدی ہو سکتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ جلدی اس کا نفع ظاہر کر دیتے ہیں, کیونکہ کسی کے لیے اس کے پڑھنے کی تاثیر جلدی ظاہر ہو جاتی, کسی کے لیے دیر سے ظاہر ہوتی ہے. تو یہ علم جو منقول چلا آتا ہے اور نصوص قطعیہ سے, قرآن و سنت سے, احادیث سے ہے, اور خود صحابہ کے عمل سے یہ چلا آتا ہے, اور یہ بالکل صحیح ہے, اور یہ کسی قسم کی اس میں کوئی وہ ممانعت کی کوئی چیز نہیں ہے. بالکل جی. سمینہ ہے لندن سے. السلام علیکم. ہلو جی, آپ لندن سے کال کر رہی ہیں؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں اپنی بہن روبینہ کے لیے. جی جی. میری بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, اور اس سے پہلے مفتی صاحب سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھیں اور سورہ دوحہ پڑھیں, لیکن ہم پڑھ رہے ہیں مگر طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے, اور بریدنگ کا بہت پرابلم ہے. لنگس جو ہیں وہ بالکل نہیں کام کر رہے ہیں, 24 گھنٹے آکسیجن لگانی پڑتی ہے, اور بالکل چل پھر نہیں سکتی ہیں. پیروں میں اور بہت سوجن ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ابھی 2-3 دن پہلے ہی خواب دیکھا ہے کہ وہ ایک کارٹ جو ہوتی ہے اس میں بیٹھی ہوئی ہیں, کارٹ کوئی چل رہی ہے, کارٹ جیسے لوگ چلاتے ہیں ویسی کارٹ میں, اور ان کے ساتھ کوئی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ داڑھی والے ہیں اور مطلب بہت ہی زیادہ مطلب کالے ہیں اور وہ ہیں داڑھی والے ہیں. تو ان کے ہاتھ میں 2 بنانا ہے, وہ بنانا ایک چھیل کر اس کو دیتے ہیں, لیکن ان کے ہاتھ سے نیچے گر جاتا ہے. تو وہ پھر وہ اتر کے چلتی میں سے اتر کے وہ بنانا اٹھا لیتی ہیں ہاتھ میں. اس کے بعد جب وہ اوپر بیٹھتی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ دوسرا بنانا بھی ان کے ہاتھ میں. پھر ذرا سا آگے چل کر وہ اتر جاتے ہیں اور ان کو کہہ کر یہ اترتے ہیں کہ قرآن کو اپنا ذریعہ اور وسیلہ بنائیں. تو مجھے اس کا مطلب پوچھنا ہے, اور ان کی طبیعت کے لیے پلیز بتائیں. سورہ قلم کی تو دونوں آیتیں پڑھ رہے ہیں. اچھا جی. اور سورہ دوحہ. جی جی ضرور انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ بشارت بہت اچھی ہے کہ قرآن کو ذریعہ وسیلہ بنائے, کیونکہ قرآن کریم ہی سب سے بڑی شفا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ,
کہ برکت قرآن سے حاصل کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا براہ راست کلام ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خارج ہوا نکلا ہے، کیونکہ قرآن کریم وہ واحد آسمانی کتاب ہے جس کی تلاوت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، ورنہ تورات کی تختیاں لکھوا کے اللہ نے بھجوا دیں، انجیل کے مضامین حضرت عیسیٰ السلام پہ اتار دیے، انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیے، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر مضامین اتار دیے، انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کیے، لیکن قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس پر خود نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کلام اور تلفظ فرمایا، اس لیے حقیقی معنی کے اعتبار سے کلام جو اللہ کا وہ قرآن کریم ہی ہے، لہٰذا اس لیے حدیث میں فرمایا اس سے برکت حاصل کرو، یہ جو اللہ کا کلام ہے وہ اللہ سے نکلا ہے۔ تو اس میں صاف بشارت ہے کہ اس بچی کی شفا جو ہے وہ اللہ کے کلام میں ہے، اور اس کے لیے سورہ بقرہ کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، تو اگر ہو سکے تو پوری سورہ بقرہ جو ہے روزانہ پڑھ کے اس بچی پہ دم کریں، پانی پہ دم کر کے اس بچے کو پلائیں، اور خواب میں جو بنانے دیکھے ہیں تو ان 2 بنانا پر دم کر کے روزانہ 2 بنانا اس بچی کو کھلائیں، دن میں شام میں بنانا نہیں کھلانے، صبح میں کھلا دیں، تاکہ دن بھر کے اندر جو بنانا کی تاثیر اس کو حاصل ہو جائے۔ تو اس طریقے سے عمل شروع کر دیں، 92 ڈیز کی نیت سے شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بچی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، شفا پا جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا حضرت، پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، اس سے پہلے ناظرین ایک بہت ہی ضروری اناؤنسمنٹ ہے کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں اٹلانٹک سٹی نیو جرسی میں اس جمعے کو 7:30 بجے شام، یہ وہاں پہ ہوں گے 7:30 بجے سے لے کے 10:30 بجے تک، اور اگلے دن بروز ہفتہ بھی صبح 10 بجے سے 2 بجے تک ہوں گے۔ یہ جگہ ہے 1608 اٹلانٹک ایونیو، اٹلانٹک سٹی، کباب کیفے جگہ کا نام ہے، جہاں پہ حضرت تشریف لا رہے ہیں اٹلانٹک سٹی میں، فرائیڈے کو 7:30 بجے سے 10:30 بجے، اور سیٹرڈے کو صبح 10 بجے سے 2۔ تو آپ اگر حضرت سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، حضرت کے فیوز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو یہاں تشریف لائیے، حضرت سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ پروگرام ختم کرنے سے پہلے، آپ سے اجازت لینے سے پہلے، اگر کسی ناظرین کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، تو میں بندہ محمود احمد اعوان اس کے لیے اللہ اور ناظرین سے معافی کا طلبگار ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔